فصاد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب ارے دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہاتھ پابند رسم بہنا تمہارے ہوں گے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے تیر کس طرح نکالو کہ بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا
سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر۔ یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اور باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، ارے گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن ارے میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، ارے لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، کہ تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول، خیبر شکن کی بیٹی ہوں زینب ہے میرا نام، دیکھیں گے لوگ سارے فتح کروں نشان، دیکھیں گے لوگ سارے فتح کروں نشان، نعرہ سلوات، کہ کربلا کا کمال ہے زینب، ظالموں کا زوال ہے زینب، کہ کربلا کا کمال ہے زینب، ظالموں کا زوال ہے زینب، لفظ جس کے لیے بنے ہی نہیں، لفظ جس کے لیے بنے ہی نہیں، ایسا نازک خیال ہے زینب، ایسا نازک خیال ہے زینب، کہ پاس تیرے اسد اللہ کا ہے دل زینب، کہ پاس تیرے اسد اللہ کا ہے دل زینب، تجھ میں عباس ہے، عباس بھی شبیر بھی شامل زینب، تجھ میں عباس بھی شبیر بھی شامل زینب، کس میں ہمت تھی جو دیتا تیرے خطبوں کا جواب، کس میں ہمت تھی جو دیتا تیرے خطبوں کا جواب، سب تو جاہل تھے وہاں کون تھا قابل زینب، سب تو جاہل تھے وہاں کون تھا قابل زینب، نعرہ سلوات، جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے، اور پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ، پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر
علی کی باتیں سن کے آیتوں کا دل بہلتا ہے۔ واہ 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 اور یہ دو جہاں کے مؤذن کو یہ خبر کر دو، یہ دو جہاں کے مؤذن کو یہ خبر کر دو، بنا علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں۔ یہ دو جہاں کے مؤذن کو یہ خبر کر دو کہ بنا علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں۔ عجیب فکر کے جاہل عجیب بندے ہیں، عجیب فکر کے جاہل عجیب بندے ہیں، نماز پڑھنے چلے ہیں اذان ٹھیک نہیں۔ کہ کلمہ جس کا پڑھتے ہیں وہ تو ان سے رکھتے ہیں، کہ کلمہ جس کا پڑھتے ہو وہ تو ان سے رکھتے ہو، ارے بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ارے کلمہ جس کا پڑھتے ہو رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ارے ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، ارے دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو کیسے امتی ہو تم شرم کو سکون ملتا ہے اللہ کے ناروں میں، گرمیوں کے روزوں میں بیریا نمازوں میں، صوب عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں، دل لگی تو آتی ہے دل لگی تو آتی ہے عاشقی، جو بھی ورد نعت علی صبح و شام کرتا ہے، جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے، مصرعِ سوال جو بھی ورد نعت علی صبح و شام کرتا ہے، جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے، ارے غم حسین کا ککر غم علی کا بھرتا ہے، ارے ان کے دشمنوں پر جو بے شمار پاس ایسے بندے کے پاس ایسے بندے کے بے گلی بے شک بہت کچھ نہیں رکھا واللہ فلسفوں کی بحثوں میں، معرفت نہیں ملتی مکتبی کتابوں میں، کچھ اثر نہیں باقی واعظوں کی ڈانٹوں میں، اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں، اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں، بے ولائے آل نبی بے ولائے آل نبی آگے نہیں آتی۔ من الشيطان
والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شب قدر میں خصوصیت کے ساتھ جن تین سوروں کو پڑھنے کا کیا انہیں سورہ عنکبوت، سورہ قرآن اور سورہ روم. سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے. اس 30ویں سورہ کی 30ویں آیت کو ہم نے سامنے سے اس 30ویں آیت کے 5 حصے ہیں جس میں ارشاد رب العزت فاطم یعنی لہٰذا وجہ کا دین حنیف، تم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف لو. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک دین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ لغات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت کا نام ہے. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں ماں باپ پرورش کر کے پال کے اس کو دین اسلام کے بجائے اپنے دین کی طرف متوجہ کر. ابھی جو اس وقت کی مجلس میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں مرحومہ کے سوال کے لیے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ دیکھو 2 چیزیں ہیں. ایک چیز کا نام ہے شریعت اور ایک چیز کا نام ہے فطرت. شریعت کے مسائل میں حکم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فطرت کے مسائل میں حکم کی ضرورت نہیں. صلوات یعنی جو چیز انسان کی فطرت میں داخل ہو اس کے لیے حکم کی یا تعلیم و تربیت کی یا سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اس سلسلے میں کیونکہ ایک مرحومہ کے سارے سوال کرنے سے آپ کی خدمت کو یہ عرض کروں کہ آپ کو قرآن مجید میں نہ معلوم کتنی آیتیں ایسی ملیں گی جس میں اولاد کو
یا بیٹوں کو یا بیٹیوں کو والدین کی اطاعت، ان کی عزت، ان کے احترام، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر والدین کی طرف سے تم کو کوئی اذیت پہنچے، اور اذیت پہنچے، تو تم اف نہ کرو۔ یہ والدین کا درجہ ہے اور والدین کا مرتبہ ہے۔ احادیث رسول بھی بہت سی ہیں، اقوال معصومین بھی ہیں۔ علماء اطاعت والدین کے سلسلے میں تقریریں کرتے رہتے ہیں، خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں، شعراء نظم کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے اگر کسی مرحومہ کے اظہار ثواب کی مجلس ہوتی ہے یا کسی مرحوم کے اظہار ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذاکرین سے، علماء سے، خطبہ سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ اطاعت والدین کے سلسلے میں کچھ اور ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک والدین کا یہ مرتبہ ہے کہ دنیا میں استاد شاگرد کا حق ادا کر سکتا ہے، شاگرد استاد کا حق ادا کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء عوام کا حق ادا کر سکتے ہیں، عوام علماء کا حق ادا کر سکتے ہیں، بھائی بھائی کا حق ادا کر سکتا ہے، چچا بھتیجے کا اور بھتیجا چچا کا حق ادا کر سکتا ہے، زوجہ شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے، شوہر زوجہ کا حق ادا کر سکتا ہے، لیکن والدین کا جو حق اولاد پر ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھو۔ آج سمجھیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے احکامات بیان ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے، انبیاء کے اقوال کے حوالے سے، رسول اللہ کے حدیث کے حوالے سے، ہمارے ائمہ کے اخبار یعنی ان کے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ایک بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ باپ کے آگے آگے چلے، اگر حفاظت کا مسئلہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ بیٹا باپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ صلوات پڑھو محمد بیان کیا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی ذاکر سے، کسی عالم سے، کسی خطیب سے سنا کہ کسی عالم یا خطیب نے مجلس میں یہ پڑھا ہو کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے ماؤں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرو؟ کبھی سنا آپ قرآن کی کوئی آیت آپ نے ایسی سنی یا آپ کے علم میں ہے کہ جس میں اللہ نے ماؤں کو یہ حکم دیا ہو کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو؟ اچھا، اگر آیت نہیں سنی تو کوئی حدیث سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہو کہ ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے محبت کرے؟ تو کوئی ایسی نہ حدیث ملتی ہے نہ کوئی ایسی آیت ملتی ہے، نہ ہمارے امام کا کوئی ایسا فرمان ملتا ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا مبلغ ہو، کبھی اس ٹاپک پر تقریر آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ بھائی وہاں تقریر اس ٹاپک پر ہو رہی ہے، اس موضوع پر تقریر ہو رہی ہے کہ ماؤں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں سے محبت ضرور کرو۔ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے لیکن ماں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ تم اپنے بچے سے محبت کرو۔ تو کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ کیا اس لیے نہیں سمجھایا جاتا کہ بچے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ صلوات پڑھو محمد وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ چھوٹی کروا لیں کہ چونکہ ماں کی فطرت میں داخل ہے، لہذا اللہ نے بھی ماں کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنے بچے سے محبت کرو۔ کیوں حکم نہیں دیا؟ اس لیے نہیں حکم دیا کہ بچے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے، ماں تو بچے سے محبت کرے ہی گی، اس میں کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کی کسی حدیث میں یہ حکم نہیں ملتا، معصوم کے کسی قول میں یہ حکم نہیں ملتا۔ اچھا جانے دیجیے، دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اللہ کے نیک بندے دنیا میں آئے، انبیاء کے علاوہ اور بھی اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، اور ان بندوں میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں سوچ سمجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو جناب ابراہیم جیسی شخصیت تو ملے جس سے اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، یعنی خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حکم ہی تو تھا اللہ کا۔ بیٹے سے کہا بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے، بیٹے نے کہا بابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے بنائے مکہ میں آئے اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا بابا آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں تڑپوں گا تو آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی،
ایک جملہ کہوں شاید آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے. ارے بھائی اسماعیل کی قربانی تو بہت بڑی ہے، لیکن اسماعیل یہ جانتے ہیں کہ جب گلے پر چھری چلے گی تو ہم تڑپیں گے، اور جب ہم تڑپیں گے تو بابا کو تکلیف ہوگی. وہ قربانی اور ہے جہاں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر کی تسلیم محبت میں ہلایا. صلوات پڑھو محمد. بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا اور جناب ابراہیم بچ گئے. یہ آپ سب حضرات نے سنا ہوگا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے بارے میں جانتا نہ ہو. لیکن اللہ نے کسی ماں کو کبھی اس طرح کے امتحان میں مبتلا نہیں کیا. آپ غور نہیں کر رہے، دیکھیں کسی ماں نے امتحان دیا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے حکم کسی ماں کو کبھی ایسا نہیں دیا کہ وہ اپنے بچے کے سلسلے میں اس طرح کا امتحان دے جیسے امتحان کا حکم اللہ نے جناب ابراہیم کو دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں کو کیسے اللہ حکم دے گا؟ لیکن بہت سی عورتیں دنیا میں ایسی بھی آئیں کہ جن تک اللہ کی وحی بھی ثابت ہے، لیکن اللہ نے کسی عورت کو کبھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا. اگر اپنی طرف سے نہیں دیا تھا تو کم سے کم نبی ہی پر وحی نازل ہوتی کہ تم خواتین سے یہ کہہ دو. لیکن اس قسم کا کوئی حکم اللہ نے اولاد کے سلسلے میں کسی ماں کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ اس لیے کہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت پہ داخل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے، فطرت پہ داخل ہے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھا ہوا کوئی پڑھا لکھا شخص یہ سوچ رہا ہو کہ یہ میں نے کیا پڑھ دیا. جناب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو. یہ بھی تو ایک امتحان تھا. نہیں عزیزوں، یہ امتحان نہیں تھا، وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. دونوں کا فرق آپ ملاحظہ فرمائیں. وہاں بات یہ تھی کہ فرعون کو کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا اور اس کے ہاتھوں تیرا خاتمہ ہو جائے گا. وہ اب فرعون نے کہا کہ ہر حاملہ عورت پر یعنی ہر پریگننٹ لیڈی کے اوپر نظر رکھی جائے، اور جب بچہ پیدا ہو تو اگر وہ بیٹا ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے، لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہونے یہ لگا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا فرعون کے سپاہی آتے تھے، اسے گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور اسے قتل کر دیتے تھے. اب معلوم ہزاروں بچے اس وجہ سے قتل کر دیے گئے کہ ان میں سے کہیں کوئی موسیٰ نہ ہو. آپ غور نہیں کر رہے، ان میں سے کہیں کوئی موسیٰ نہ ہو. لیکن جناب موسیٰ پیدا ہوئے. اب جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو جناب موسیٰ کی ماں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے، آنے کے بعد اس بچے کو بھی لے کے جائیں گے اور تلوار کے ذریعے سے قتل کر دیں گے. تو اب جب یہ پریشان ہوئی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تو اللہ نے موسیٰ کی ماں پر یہ وحی نازل کی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے. تو یہ جو صندوق میں رکھے بچے کو حوالے دریا کے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ امتحان کے طور پہ نہیں بلکہ بچے کی حفاظت کے لیے. صلوات پڑھو محمد. بھائی یہ ہماری آپ کی ماں نہیں ہے، یہ جناب موسیٰ کی ماں ہے. یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسی تھی کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے موسیٰ پر یعنی موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. وحی نازل کی. کسی شخص نے جناب محمد ابن ابی بکر سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم فرشتے گفتگو کرتے تھے؟ یعنی اس نے کہا کہ کیا بی بی زہرا سے فرشتے گفتگو کرتے تھے؟ تو جناب محمد ابن ابی بکر ہماری جان ان پر قربان، جناب محمد ابن ابی بکر نے کہا بے شک ہماری شہزادی سے فرشتے گفتگو کرتے تھے، ہماری شہزادی سے فرشتے گفتگو کرتے تھے. تو اس نے کہا رسول کی بیٹی نہ نبی تھی نہ رسول تھی تو ان سے فرشتے گفتگو کیسے کرتے تھے؟ تو جناب محمد ابن ابی بکر نے یہی جواب دیا کہ تم نے ٹھیک سے قرآن نہیں پڑھا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی، یہ بتا کہ موسیٰ کی ماں نبی تھی یا رسول تھی. صلوات پڑھو محمد. تو وہاں وحی نازل ہوئی اور وہی نازل ہوئی کہ تم اپنے بیٹے
بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو. اب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ایک صندوق میں ایک باکس میں رکھا اور اس کے بعد دریا کے حوالے کر دیا. اب آپ کو پتا ہے وہ صندوق جو چلا تو کیسے چلا؟ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا, یعنی دریا ادھر بہ رہا ہے اور صندوق ادھر جا رہا ہے اور نہیں کر رہا ادھر جا رہا ہے. چلتے 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 وہ صندوق آگے بڑھا. اب عزیزوں فرعون اپنے قصر کے باہر دریا کے کنارے اپنی زوجہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, سامنے پانی بہ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر موڈ لوگوں کا بہت اچھا ہوا کرتا ہے. دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں, تفریح کے لیے کھڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا کہ صندوق چلا آ رہا ہے, اور کرنا دیکھا کہ صندوق چلا آ رہا ہے. لیکن اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی صندوق کو بعد میں تابوت سکینہ کہا گیا, یعنی اسی صندوق میں بعد میں انبیاء کے تبرکات رکھے گئے اور یہی تابوت سکینہ کہلایا. اب انسان کی فطرت ہوتی ہے دریا میں کوئی چیز بہتی ہوئی آئے, لاکھ کوئی کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو, ثروت مند کیوں نہ ہو, کتنی ہی جائیداد کا مالک کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہم آپ کوئی بھی دریا کے کنارے کھڑے اور کوئی چیز بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے تو فطرت یہ ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرعون نے دیکھا, فرعون کی زوجہ نے دیکھا, زوجہ نے فرعون دیکھا, دیکھے دیکھے کیا اچھا صندوق آ رہا ہے. تو بس جیسے ہی کہا تو فرعون دریا کے اندر اترا اور گھٹنوں گھٹنوں تک اندر گیا اور چاہا کہ صندوق کو پکڑے, لیکن جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا صندوق پیچھے ہٹ گیا, پھر ہاتھ آگے بڑھایا صندوق پیچھے ہٹ گیا, پھر ہاتھ آگے بڑھایا صندوق پھر پیچھے ہٹ گیا. کچھ آپ نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ یہ خالی صندوق نہیں ہے, یہ تابوت سکینہ ہے. اب سمجھ میں آیا ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا تابوت کو ہاتھ لگانا. جناب آسیہ قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کی, وہ آگے بڑھی, صندوق ان کے ہاتھ میں آ گیا, کھولا, اس کے اندر ایک بچہ تھا. اب جو بچہ دیکھا تو فرعون گھبرا گیا, فرعون گھبرا گیا. دیکھیے اللہ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم. جو فرعون تھا, فرعون کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں آپ فرعون کا مطلب؟ فرعون کسی ایک واحد شخص کا نام نہیں تھا, بلکہ اس وقت مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا, اسے فرعون کہا جاتا تھا. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ان حضرات کا ان سے کوئی مماثلہ نہیں ہے, کوئی مناسبت نہیں ہے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مثلا جیسے حیدرآباد میں 7 بادشاہ گزرے, ہر ایک کو نظام کہا جاتا تھا, مطلب وہاں بادشاہی کو نظام کہا جاتا تھا. یا مثلا رامپور میں مثلا نواب کہا جاتا تھا, یا مثلا یہاں اودھ کی جو حکومت تھی یہاں میں پہلے سب نواب کہلاتے تھے, بعد میں شاہ اور بادشاہ کہلانے لگے. تو یہ شاہ یا بادشاہ یا نواب یا نظام, تو اسی طرح سے مصر میں جو حکمراں ہوتا تھا, جو فرما روا ہوتا تھا, اس کو جیسے یہاں بعض علاقے تھے جہاں لوگ پیشوا کہلاتے تھے, سمجھا؟ تو ایسے ہی وہاں مصر میں جو بھی حاکم ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو یہ جناب موسیٰ کے زمانے کا جو تھا اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا بلکہ اس کے عہدے کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا, فرعون کے. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو یہ فرعون کہلاتا تھا, غور کر رہے ہیں آپ, فرعون کہلاتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے فرعون بادشاہ تھا. اب آج کے زمانے میں فرعون جو ہے یہ عہدہ نہیں رہا ہے بلکہ مزاج بن گیا. کسی شخص میں زیادہ غرور پیدا ہو جائے, تکبر پیدا ہو جائے, سمجھ رہے ہیں آپ, زیادہ غرور اور تکبر پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ فرعون ہو رہا ہے, فرعون ہو رہا ہے, فرعون. اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض ضرور کروں گا کہ اب جو غرور اور تکبر کسی بھی شے کا ہو سکتا ہے, مال پر غرور ہو جائے, عہدے پر غرور ہو جائے, منصب پر غرور ہو جائے, جائیداد پر غرور ہو جائے, اقتدار پر غرور ہو جائے, تاج و تخت پر غرور ہو جائے, یہ خالی انہی چیزوں پر نہیں, کسی کو علم پر غرور ہو جائے, اور کر رہے ہیں اپنی عبادتوں پر غرور ہو جائے, تو یہ غرور جو ہے یہ بھی انسان کو کبھی کبھی فرعون بنا دیتا ہے, فرعون بنا دیتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو ہم یوں ہی اللہ اکبر نہیں کہتے. جو فرعون تھا جیسے ہی اس نے چھوٹا سا بچہ دیکھا تو ڈر گیا. آپ نے اس جملے کا لطفی حاصل نہیں کیا, یہ ہری چیز اللہ کا کام ہے کہ یہ فرعون جو تھا وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے ڈر گیا. انہوں نے کہا یار یہ بچہ, اب وہ بھی لڑکا, گھبرا گیا.
لیکن اس کی زوجہ نے کہا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اگر ہم اسے پال لیں تو کیا اچھا ہو؟ تو فرعون نے کہا ارے نہیں کہیں وہی بچہ نہ ہو یہ جس کے لیے کاہنوں نے کہا ہے۔ تو زوجہ نے کہا ارے جب ہم پالیں گے تو وہ بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو فرعون اپنی زوجہ کی باتوں میں آ گیا، بس یہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات ہے کون بچا اس معاملے سے؟ ایک میری بات آپ سمجھے؟ وہ پلنے لگے جناب موسیٰ، کہاں پلنے لگے؟ قصر فرعون میں پلنے لگے۔ اب قصر فرعون کا ایک پلنا ہے جناب موسیٰ۔ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ وہ تو دوسروں کے گھروں کے بچے قتل کر رہا ہے اور وہاں جناب موسیٰ اسی کے قصر میں پل ہے، اسی کے قصر میں جناب موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب وہ بہت بڑا واقعہ ہے، سب مجھے نہیں عرض کرنا ہے، اور اللہ نے انتظام بھی یہ کر دیا کہ قصر میں اسی کے پلیں گے، لیکن شیر اپنی ماں کا پیئیں گے۔ سب میں نے ترک کر دیا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت پہ یہ عرض کروں، آپ کے ذاکرین ممبر پہ آتے ہیں، فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے فضائل اہل بیت تحریر نہیں کی، خوب تحریر کی ہے، اور جو فضائل ہمارے علماء نے تحریر کی ہے وہ دوسرے کیا لکھیں گے؟ وہ تو انہوں نے خالی وہ فضائل لکھے ہیں کہ جس سے انکار ممکن نہیں تھا، مجبوراً لکھ دیے۔ لیکن کیونکہ ہمارے علماء کی زیادہ تر علمی قوت و طاقت مناظرے پر خرچ ہو گئی، لہذا کوئی بھی ذاکر عالم ممبر پہ آتا ہے جب آپ کو فضائل اہل بیت بھی سناتا ہے تو وہ کہتا ہے صاحب بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، سنن ابن داؤد میں یہ لکھا ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے، ترمذی شریف میں یہ لکھا ہے، سنن نسائی میں یہ لکھا ہے، مشکات میں یہ لکھا ہے، اور نہیں کر رہے ہیں آپ نے کیا عرض کر رہا ہوں، وہ یہی تو کہتا ہے نا تحفہ اثنا شریعہ میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے، سوائق محرقہ میں یہ لکھا ہے، امام غزالی نے یہ لکھا ہے، یعنی ساری کتابیں ان کی اور فضائل اہل بیت ساری کتابیں ان کی، بخاری کتاب ان کی، مسلم ان کی کتاب، ترمذی ان کی کتاب، ساری سنن جو ہے وہ ان کی کتابیں، لیکن فضائل ہمارے اہل بیت کے اور فرما رہے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب ان کی کتابوں میں اہل بیت کے فضائل کیسے؟ ان کی کتابوں میں فضائل اہل بیت ویسے ہی ہیں جیسے قصر فرعون میں موسیٰ دریا کے حوالے کیا اللہ کے حکم پر۔ وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی امتحان نہیں تھا بلکہ یہ تحفظ کا طریقہ تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ نے کبھی کسی ماں کو ایسے امتحان میں مبتلا نہیں کیا۔ کیوں؟ دیکھیے سمجھیے، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ اور زیادہ غور سے سنیں، خالی بزرگ نہیں بلکہ بچے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر آپ کی ماں الحمدللہ باحیات ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ کہ ماں والا مسئلہ جو ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا، اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ بہت غور سے سارا مجمع سنیں۔ میں فقط داد کے لیے پڑھ بھی نہ رہا ہوں اس کو، صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں تک یہ میسج پہنچ جائے۔ لیکن کچھ مسائل قبلہ ایسے ہیں کہ جس میں آپ حلال اور حرام کا پیمانہ لے کے کھڑے نہ ہوں، بالکل ان کا تعلق فطرت سے۔ اس سے آپ یہ نہ دیکھیے قرآن میں کیا لکھا ہے اور حدیث پہ کیا ہے اور مرجع کا فتویٰ کیا ہے اور جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ کچھ مسئلے عجیب و غریب ہیں۔ میرے خیال میں یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا اس کے تجربے میں یہ بات نہ آئی ہو۔ میں بالکل چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ دیکھیے اگر آپ کی ماں باحیات ہے، اور میں بچوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ماں کسے کہتے ہیں تو ایک بار ماں کے سامنے ایک چھوٹا سا کام کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک سفید چادر لیجئے اور سیدھے سیدھے لیٹ جائیے اور سر سے لے کے پاؤں تک اوڑھ لیجئے۔ کیا سنا؟ آپ یہ کام یہاں مسجد میں کیجئے، سارے نمازی آپ کو دیکھتے رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے اور پڑھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ماں کے سامنے آپ یہ کام انجام دیجئے تو ماں فوراً آگے بڑھ کے بچے کا چہرہ کھول دے،
اسے کہتے ہیں فطرت. آپ لکھنؤ کے کسی عالم سے لے کر ایران یا عراق کے کسی مرجع تقلید سے جا کے فتویٰ پوچھیے کہ ماں کے سامنے سر سے لے کر پاؤں تک سفید چادر اوڑھ کے لیٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے, تو ہر ایک جواب دے گا جائز ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن ماں برداشت نہیں کرے گی. میں نے غلط تو نہیں عرض کیا, ماں برداشت نہیں کرے گی. لیکن یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ماں کبھی برداشت نہیں کرے گی, فوراً آگے بڑھ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دے گی. کیوں ہٹا دے گی؟ کہ اس لیے کہ ماں کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے میں مردے کی شباہت پیدا ہو جائے. اور نہیں کیا آپ نے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے صحیح مردے کی شبیہ بن جائے, یہ ماں کو گوارا نہیں ہے. آپ سارے حضرات کہ تو جمعے میں یہ بات آئی یا نہیں آئی, بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں, کہ ماں کو یہ گوارا نہیں کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مردے کی شبیہ بن جائے. لیکن جب میرے مولا نے منبر کوفہ سے یہ آواز دی کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہو وہ پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ مولا علی سے پوچھتے کہ ہم آسمان پہ کیسے جائیں, ہم ستاروں پر کمند کیسے ڈالیں, ہم خلاؤں کو کیسے عبور کریں. لیکن لوگوں نے سازش کی, ایک بڑھیا کو تیار کیا, اس نے کہا تم اپنے بیٹے کو مردے کی شبیہ بناؤ اور اسے لے کے چلو علی کی خدمت میں, اور جا کے کہنا کہ یا علی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے, اور جب وہ نماز جنازہ پڑھا دیں تو تم کہنا کہ آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. آپ تو کہتے تھے میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں, آپ چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے, چادر کے نیچے زندہ تھا, آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. سارے واقعے سے آپ واقف ہیں کہ وہ لے کے آئی. میرے مولا سے کہا کہ یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے, نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اب آپ کو لطف نہ آئے گا تو کسے لطف آئے گا؟ ایک مرتبہ مولا علی اس بڑھیا کی طرف مخاطب ہوئے, کہا پڑھا دوں, اللہ اکبر, کہا پڑھا دوں نماز جنازہ, کہا ہاں پڑھا دیجئے نماز جنازہ. میں نے مولا نے لوگوں کی طرف دیکھا, اب اختیار میں ڈوبا ہوا جملہ ہے, کہا بھائیو آؤ نماز پڑھو یہ مسجد ہے. اب صلوات پڑھے محمد سمجھے نہیں کہ علی نے کیا کہہ دیا. میرے مولا نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. اب جیسے ہی نماز پڑھا چکے بس یہ لوگ ہنسنے لگے, کھلکھلانے لگے. اب ہنس کیوں رہو, کھلکھلا کیوں رہو؟ کہا آپ آسمان کی باتیں جانتے ہیں, چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے. ارے کم عقلوں, اس سے کہہ رہے ہو چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے, تو چادر کے نیچے آ جائے تو آئے تطہیر نہ چادر ہٹی. اب جسے زندہ لے کے آئے تھے دیکھا وہ مردہ پڑا ہوا ہے. بڑھیا نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو مر گیا, آگے بڑھ کے مولا علی کے قدم پکڑ لیے کہ یا علی میں تو زندہ لے کے آئی تھی, مر کیسے گیا؟ ابو طالب کے بیٹے نے اختیار میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا مر کیسے نہ جاتا. اب دیکھتا ہوں آپ یہ جملہ کیسے سنتے ہیں. فرمایا مر کیسے نہ جاتا, میں نے نماز جنازہ کی نیت کی. بڑھیا نے کہا یا علی میں تو ان لوگوں کے بہکاوے میں چلی آئی تھی. میرے مولا نے کہا ذرا پلٹ کے دیکھ کن کے بہکاوے میں آئی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں, اس کے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے اور سب کے سب فرار کر گئے, سب کے سب فرار کر گئے. اب اس جملے پر اگر آپ داد نہ دیں گے تو کہیں باہر سے کوئی داد دینے کے لیے نہیں آئے گا. میں کہوں گا اس بڑھیا کی حالت دیکھ کر کاش باقی بڑھیاں بھی کچھ سبق حاصل کریں. لوگ علی کی مخالفت میں لے تو آتے ہیں, ہوتا ہے تو سب فرار کر جاتے ہیں. روایات میں بعد میں میرے مولا نے ٹھوکر لگائی, وہ زندہ بھی ہو گیا. پورا واقعہ ہم نے بھی پڑھا اور آپ نے سنا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس
واقعے میں ہم کو کسی بات پر ذرہ برابر نہ حیرت ہوتی ہے نہ تعجب ہوتا ہے. لوگوں کے دل میں علی کی دشمنی تھی، اس پر بھی کوئی تعجب نہیں. میرے مولانا سرونی کا دعویٰ کیا، اس پر بھی کوئی حیرت نہیں. کیا ہے؟ کوئی حیرت نہیں. علی نے نماز پڑھائی تو وہ زندہ مر گیا، ہمیں تو اس پر بھی کوئی حیرت نہیں ہوتی. جب خود فرمایا کہ بھائی میں نے نیت کی تھی نماز جنازہ کی، تو حیرت کی کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، اس نے نیت کی تو زندہ تھا، وہ مر گیا، اس پہ بھی کوئی حیرت نہیں. لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اس پہ بھی کوئی حیرت نہیں. علی نے ٹھوکر لگائی، مردہ زندہ ہو گیا. جب جناب عیسیٰ مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس پر بھی کوئی حیرت نہیں. تو پھر حیرت کس بات پہ ہوتی؟ حیرت کس بات پہ ہوتی؟ دیکھیں، ہر آدمی کو اپنے ماحول کے اعتبار سے حیرت و تعجب ہوتا ہے. کیونکہ ہم شریف گھروں کے افراد ہیں. نہیں، جملہ بدل دوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیونکہ ہم شریف ماؤں کی اولاد ہیں. ہم نے تو نمازوں بچپنے میں شرارت کرتے ہوئے یا جو بھی آپ سمجھیے، نمازوں کتنی بار ایسا کیا کہ سر سے چادر اوڑھ دی تو ہماری اماں نے آگے بڑھ کے ہمارا چہرہ کھول دیا. ہم تو اس کے عادی ہیں، غور نہیں کر رہے، اس کے عادی ہیں. لہذا پورے واقعے میں قبلہ ہم کو جو حیرت ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ بڑھیا تیار کیسے ہوگی. صلوات علی محمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ بھائی یہ بڑھیا کیسے تیار ہو گئی؟ حالانکہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑھیا تیار ہو گئی. بڑھیا تیار ہو گئی. اب جو جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے خیال میں جو بزرگ بیٹھے وہ زیادہ اچھی طرح اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہوتی ہے، فطرت میں داخل ہوتی ہے. لیکن جب علی کی عداوت پیدا ہوئی، بڑھیا اپنے بیٹے کو جنازے کی شبیہ بنانے کے لیے تیار ہو گئی. تو اب سمجھ میں آیا کہ بغض علی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ غیر فطری عمل کرنے لگتے ہیں. صلوات علی محمد. اس کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے. ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ فطرت اسلام ہے کیا جس کو بچہ پیدا ہوتا ہے؟ کسی مسلمان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا جس کو پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھاؤ؟ کہا نہیں. کسی مسلمان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کرنے لگاؤ؟ کہا نہیں. کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو پیدا ہوتے ہی رکوع کرنے لگاؤ؟ کہا نہیں. تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ کہا بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رونا جو ہے یہ بھی انسان کی فطرت. کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، تو یہی نچوڑ ہے پوری مجلس کا کہ یہ رونا جو ہے یہ بھی انسان کی فطرت ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. کوئی حکم جو اسلام کا ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اب کیونکہ رونا انسان کی فطرت میں داخل ہے، لہذا کم سے کم اسلام انسان کو رونے سے منع نہیں کرتا. بلکہ یہی رونا بچے کی حیات کی دلیل بنتا ہے. حیات کی دلیل بنتا ہے. بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے تو زندہ ہے، اور اگر نہ روئے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، رلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد کوشش سے اگر بچہ رونے لگے تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. کیوں؟ کہ بھئی یہ رونا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے. ایک بچہ روئے تو اس بچے کی زندگی کی علامت، 10 بچے روئیں تو 10 بچوں کی زندگی کی علامت. ارے بھیا یہی بچے تو پڑھ کے قوم بنتے ہیں. تو اگر بچہ روئے تو بچے کی زندگی کی علامت، تو اب اگر قوم روئے تو قوم کی زندگی کی علامت.
میں بات کو تمام کر رہا ہوں. لیکن اللہ آل محمد کا گھرانہ، یہ گھرانہ ہی عجیب و غریب گھرانہ. آقا حسین کربلا کا میدان، وہ وقت کہ جب علی اکبر شہید ہو چکے، حضرت عباس کے بازو قلم ہو چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، اور محمد کی شہادت ہو چکی، اب کوئی موجود نہیں. آقا حسین میدان میں آگے آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے؟ دوستوں کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک. ہم اب بھی حاضر ہیں آپ کی نصرت کے لیے. اتنے میں خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھوڑا دوڑا کر خیمے کے در پر پہنچے. بہن زینب کیا بات ہے؟ کہ آپ کی آواز استغاثہ سن کر وہ علی اصغر تشنگی کی وجہ سے ان کا عالم یہ تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لب کھولتے تھے تو میرا باپ کو تسلی ہوتی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے. وہ علی اصغر آپ کی آواز سن کے رونے لگے، اپنے کو گہوارے سے گرا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علی اصغر کی فطرت میں شامل ہے، نصرت امام حسین علیہ السلام. مجھے یاد آ رہا ہے عزیزوں، ہمارے جلال کراماتی صاحب نے بہترین شعر کہا. وہ فرماتے ہیں کہ گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. غضب کا شعر کہہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد، یعنی جہاد کی اجازت مانگنا. گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. کوئی روایت دکھلا دو میدان میں اصغر روئے. تو عالم یہ ہے کہ گلے پر تیر لگ رہا ہے تو علی اصغر مسکرا رہا ہے. اللہ خیر جزا. پتا جانے کیوں بات 6 مہینے کے بچے تک آ گئی، اور شاید اسی لیے کہ جب امام حسین امام زین العابدین سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور جناب زینب نے بیمار بھتیجے کا شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد دیکھو تمہارے بابا تم سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں. آگے بولی بابا آپ رخصت آخر کے لیے آئے؟ کہ بابا حبیب کہاں گئے؟ بیٹا قتل ہو گئے. کہ بابا زہیر مارے گئے، سعید قتل ہو گئے. ایک ایک کو پوچھتے رہے، میرا بھیا علی اکبر، میرا اون، میرا محمد، میرا قاسم. آخر میں کوہنیوں پر زور دے کے اٹھے، میرے چچا عباس. بیٹا سب شہید ہو گئے. اب بھی سمجھو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور باقی نہیں ہے. اماں ذرا میرا عصا لا دیجیے، میری تلوار لا دیجیے. کہا عصا سے کیا کرو گے؟ کہ تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا. نہیں میرے لال، تمہارے سپرد یہ ذمہ داری ہے، جب قائد شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں جو عزاداری ہوتی ہے، کہیں شب بیداری ہو رہی ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں پرسہ ہو رہا ہے، کہیں 6 مہینے کے بچے کے گہوارہ اٹھایا جا رہا ہے، کہیں جنازہ سجایا جا رہا ہے، کہیں تبرک تقسیم ہو رہا ہے، کہیں سبیل لگی ہوئی ہے. یہ ارکان اعضاء نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے حسین کے سلام کا جواب دے رہا. اے آقا حسین، آپ نے اس وقت ہمیں سلام کیا تھا، آج ہم بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. اے نبی کے نواز حسین، آپ پر ہمارا سلام. اے علی و فاطمہ کے لاڈلے حسین، آپ پر ہمارا سلام. اے کربلا کے بھوکے اور پیاسے حسین، آپ پر ہمارا سلام. اے 72 لاشیں اٹھانے والے حسین، آپ پر ہمارا سلام. اس کے بعد فرمایا بیٹا میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. عزیزوں یہی سبب تھا کہ ہمارے چوتھے امام کربلا کے بعد جب مدینے میں گلیوں میں نکلتے تھے تو اگر کسی قصاب کے سامنے کوئی کلہ گوشت بند رکھا ہوتا تھا تو وہ اس پر کپڑا ڈال دیتا تھا. اس لیے کہ اگر امام کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو آگے بڑھ کے اس سے پوچھتے تھے بھائی اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا. تو وہ کہتا تھا مولا ہم اس وقت تک جانور کی گردن پر چھری نہیں پھیرتے جب تک اسے 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں. ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، اے بابا آج مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے، پھر کہتے تھے واللہ قتل ابی اتشان، آج میرا بابا حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا. جزاکم اللہ
خیر الجزا۔ بس حضرت آخری جملہ اور مجلس تمام۔ تو امام زین العابدین سے امام حسین کیا فرما رہے ہیں، بیٹا میرے شیعوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور میرے شیعوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں کو میرا 6 مہینے کا علی اصغر تھا۔